وہ ذوالفقار علی بھٹو جو آج بھی زندہ ہے، اس کی کہانی کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ بھٹو کی والدہ ایک ہندو رقاصہ تھیں؟ بھٹو خاندان کا پس منظر کیا ہے اور اس خاندان کے لوگ طبعی موت مرنے کے بجائے مرگ ناگہانی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے خاندان کی مکمل کہانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ 5 جنوری 1928 کو ایک سندھی جاگیردار کی دوسری بیوی کے بطن سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ذوالفقار رکھا گیا، لیکن اسے پیار سے بوپا بلایا جاتا تھا۔ مریل اور کمزور سا بچہ جو ہر وقت بیمار رہتا، بڑے ہو کر زلفی کہلایا اور متاثر کن شخصیت کے طور پر آسمان سیاست پر چھا گیا۔ اسٹینلے وولپرٹ جو مشہور زمانہ کتاب جناح آف پاکستان کے مصنف ہیں، اپنی کتاب زلفی بھٹو آف پاکستان میں بیان کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے والد شاہ نواز، جنہیں تاج برطانیہ نے سر کا خطاب دیا تھا اور جو ریاست جوناگڑھ کے وزیر اعظم رہے، وہ اپنے بہنوئی ایس پی میر مقبول کے گھر سکھر میں موجود تھے جب پہلی بار ان کی نظریں ہندو رقاصہ لکھی بائی سے دوچار ہوئیں اور انہیں پہلی ہی نظر میں ان سے پیار ہو گیا۔ سر شاہ نواز بھٹو جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، انہوں نے اس خاتون سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور جو لکھی بائی بھٹو خاندان کا حصہ بننے کے بعد خورشید بیگم کے نام سے مشہور ہوئیں۔ خورشید بیگم کو قبول کرنے میں پہلی رکاوٹ تو یہ تھی کہ وہ سر شاہ نواز کی دوسری بیوی تھیں۔ قبول اسلام کے بعد ہندو مذہب کی چھاپ اور رقاصہ کا تعارف بھی درد سر تھا، مگر جب 2 بیٹیوں مونا اور بے نظیر کی پیدائش کے بعد انہیں اولاد نرینہ نصیب ہوئی تو ان کا مقام و مرتبہ اور بھی بڑھ گیا، کیونکہ پہلی بیوی سے پیدا ہونے والا ایک بیٹا سکندر 7 سال کی عمر میں ہی نمونیا کے باعث اس دنیا سے چل بسا۔ دوسرا بیٹا امداد علی بھٹو بھی 39 برس کی عمر میں انتقال کر گیا، تو زلفی کو اکلوتے وارث کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ہندو مذہب چھوڑنے کے باوجود زلفی کی ماں خورشید بیگم نجومیوں پر مکمل یقین رکھتی تھی اور بھٹو کو بھی یہ اعتقاد اپنی ماں سے ورثے میں ملا۔ ممبئی کے ایک منجھے ہوئے برہمن کو بلا کر بوپا کی کنڈلی تیار کروائی گئی۔ اس نے زلفی کی زندگی میں پیش آنے والے سارے واقعات بتا دیے، اس کی کتنی شادیاں ہوں گی، کیسے کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی اور کس طرح اقتدار اس کے گھر کی لونڈی بنے گی، مگر اس نے 50 سال کے بعد کی زندگی سے متعلق کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ شاید وہ برہمن خورشید بیگم کو یہ بتا کر رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ تمہارے بیٹے کو 51 سال کی عمر میں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حقیقی بہن بے نظیر جو بچپن میں انفلوئنزا کی وجہ سے فوت ہو چکی تھی، ان کی یاد میں زلفی نے اپنی بیٹی کا نام بے نظیر رکھا۔ اسی طرح اپنے ایک بیٹے کا نام والد کے نام پر شاہ نواز، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام اپنے دادا وڈیرا غلام مرتضیٰ کے نام پر میر غلام مرتضیٰ بھٹو رکھا۔ شاہ نواز جونیئر کی طرح مرتضیٰ سینئر کو بھی زہر دے دیا گیا، مگر اس انتقامی کارروائی کی وجہ کیا تھی؟ یہ کہانی ہے ایک نامراد عشق کی جو بھٹو خاندان کو سڑک پر لے آیا۔ گڑھی خدا بخش جہاں ذوالفقار علی بھٹو، ان کے والد، دادا اور پردادا دفن ہیں، اسے بھٹو خاندان کی آماج گاہ سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت رتو ڈیرو کا ایک گاؤں پیر بخش بھٹو خاندان کا آبائی علاقہ تھا۔ دودا خان بھٹو کے بیٹے خدا بخش بھٹو کی اپنے باپ سے کسی بات پر ناچاکی ہو گئی تو اس نے آبائی گاؤں چھوڑ کر جو نیا گاؤں بسایا وہ گڑھی خدا بخش کے نام سے مشہور ہوا۔ اس زمانے میں موجود اضلاع کمبر، شہداد کوٹ، لاڑکانہ، شکارپور، گھوٹکی اور سکھر کے علاقے انگریز کلکٹر کرنل ایلفریڈ کے زیر انتظام تھے، جسے مجسٹریٹ کے اختیارات بھی مکمل طور پر حاصل تھے۔ یہ انگریز کرنل، جس کی عمر تقریباً 60 سال تھی، اس کی ایک بیٹی کے خدا بخش بھٹو کے بیٹے وڈیرا غلام مرتضیٰ کے ساتھ معاشقے کی خبریں زد عام تھیں، تو بوڑھے کلکٹر نے ملزم کو پھنسانے کے لیے ایک جال بچھایا۔ اس نے خبر پھیلا دی کہ وہ کئی روزہ دورے پر گھر سے باہر جا رہا ہے، پھر معمول کے مطابق روانہ بھی ہو گیا۔ حسب توقع مرتضیٰ بھٹو اپنی محبوبہ سے ملنے آیا اور کرنل ایلفریڈ بھی اسی لمحے لوٹ آیا۔ اس نے دونوں کو رنگے ہاتھوں دبوچنے کے بعد گھوڑے کا چابک سیدھا کیا تو وڈیرا غلام مرتضیٰ بھٹو نے چابک چھین کر انگریز کلکٹر کی خوب دھلائی کر ڈالی اور اپنی محبوبہ کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ انگریز کلکٹر کو معلوم تھا کہ اس بات کا بھانڈا پھوٹ گیا تو اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے، اس لیے اس نے مصلحتاً خاموشی اختیار کر لی، مگر بدلہ لینے کے لیے موقع کی طاق میں رہا۔ یہ موقع تب میسر آیا جب ایک پولیس انسپکٹر محمد شاہ پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ مضروب پولیس انسپکٹر کو ترقی کا لالچ دے کر یہ بیان دلوایا گیا کہ یہ حملہ
वडेरा मुर्तज़ा भुट्टो ने करवाया है। काबिल तरीन वकला की खिदमत हासिल करने के बाद वडेरा मुर्तज़ा भुट्टो इस मुकदमे से दुबाइज़्ज़त बरी हो गया, मगर कुछ अर्सा बाद एक और संगीन मुकदमे में इसको फंसा दिया गया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक एहलकार रोज रमदास कत्ल हुआ तो इसका मुकदमा मुर्तज़ा भुट्टो के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, क्योंकि चंद रोज़ कबल वडेरा मुर्तज़ा भुट्टो इससे मिलने गए तो वो एहतराम में खड़ा न हुआ, जिस पर मुर्तज़ा भुट्टो ने बहुत बुरा मनाया। खुदाबख्श भुट्टो ने इस बार अपने बेटे वडेरा मुर्तज़ा भुट्टो यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दादा को बचाने के लिए बरतानिया के काबिल तरीन वकीलों की खिदमत हासिल की। एक वकील ने उस दौर में 1500 रुपये रोज़ाना, जबकि दूसरे वकील ने यौमिया 1000 रुपये फ़ीस के बस मुकदमा लड़ा। कई साल की समाअत के बाद वडेरा मुर्तज़ा भुट्टो रिहा तो हो गया, मगर कलेक्टर एल्फ्रेड अभी हार मानने को तैयार न था। उसने मुंबई से दोबारा ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर करवा ली। पहले ही वाला मुकदमे पर लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। चुनाचे इस बार खुदाबख्श भुट्टो ने अपने बेटे को रूपोश होने का कह दिया। वडेरा गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो ने पहले बहावलपुर फिर अफ़गानिस्तान जाकर पनाह ली। इस दौरान कलेक्टर के भेजे हुए गुंडों ने खुदाबख्श भुट्टो को मार डाला। तब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो की उम्र सिर्फ 8 साल थी। कानूनी वारिस मफरूर और इश्तिहारी होने पर सारी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली गई। यहाँ तक कि भुट्टो ख़ानदान को अपने आबाई घर से भी निकलना पड़ा, और पहली बार ऐसा हुआ कि शाहनवाज भुट्टो को अपने घर की ख़वातीन के हमरा कई किलोमीटर पैदल सफ़र करना पड़ा। तो नाज़रीन करम, कहानी अभी जारी है। वीडियो लंबी होने के पेश नज़र इसका अगला हिस्सा इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अपलोड किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास लोगों का, अपने इस चैनल वतन अजीज़ पाकिस्तान का भी। अल्लाह हाफिज़।